Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم نعمتوں والی کرم والی فضل والی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ ویسے تو اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے ہر شب جمعہ کہ ہمیں ایک ساتھ جمع ہو کر ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، لیکن آج الحمدللہ صرف ایک عظیم شب جمعہ کی رات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑی رات ہے۔ یہ شب عرفہ ہے، یعنی آج کی رات وہ ہے کہ کل کا دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جو لوگ بھی جا کے قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہ حاجی بن جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک میدان مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ جانے اللہ نے اس میں کیا کیا ایسی برکاتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں تو آپ کچھ بھی نہیں، مٹی نظر آئے گی، آپ کو ایک چھوٹا پہاڑ نظر آئے گا، یہ تو ظاہری آنکھیں ہیں، لیکن باطن کی آنکھ اللہ دے دے اس کو دیکھے تو روح زمین پہ ایک عجیب کیفیت کی وہ زمین ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ایک پوری تاریخ ہے اس پر۔ اللہ کو خطہ و زمین اتنا پسند ہے، فرماتا ہے کہ کوئی شخص بھی کتنے گناہوں کے ساتھ آخر وہاں پر وقوف کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں، ہمارا دماغ ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہمارا کام ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو بس آمنا و صدقنا، اس کے اندر کوئی جواز چیزیں پیدا کرنے کی، سوچنے کی کوشش نہیں کرے۔ بس اللہ کی حکمت ہے کہ وہ زمین اتنی معتبر کیوں ہے، دوسری کیوں نہیں ہے، وہ دن کیوں اتنا افضل ہے، وہ دن اتنا افضل کیوں نہیں ہے، وہ رات اتنی افضل کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، ہمیں اس سے پتہ نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے اللہ نے فرما دیا تو ہو گیا وہ۔
اللہ ہم سب کو ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان تو اسی چیز کا نام کہ جو اللہ کہے اس کو تسلیم کر لے، انسان مان جائے. بس آمنا وصدقنا. ہم تو اس لیے مانے بھی کیوں مانے آپ؟ ہم تو اس لیے مانے کہ بس اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بس ختم. ہم اس چیز کو مانیں. تو اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کی جو عرفات جو ہے اتنا بڑا عظیم ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس دن کے بارے میں کہ اس سے بڑا کوئی دن ہے ہی نہیں. اس سے بڑا کوئی دن ہے ہی نہیں جو عرفہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے. اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی دن نہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخیوں کو رہائی دیتے ہوں. اللہ پاک ہمارا کام بھی بنا دے. تو یہ کتنا زبردست انتظام کیا اللہ نے بخشش کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگی دے دی آج اب تک. یعنی اس سے چند گھنٹے پہلے ہم مر جاتے، یہ چیز ہمیں نہ ملتی، یہ گھڑی ہمیں نہ ملتی. اتنا اللہ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی عنایت دے دی کہ دوزخ سے بری ہونے کا بھی سامان ہمیں نصیب ہو گیا. گناہ گار ہیں، سیاہ ہیں، ہماری مٹی تو ہمارے پاس کہاں مال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ ایسی چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کی ہم عزت کر لیں، احترام کر لیں، ان کا ادب کر لیں، ان کو تسلیم کر لیں، ان پہ شکر کر لیں تو اللہ بخشش کر دے گا انسان کی. اس کو کون روکنے والا ہے بخشش کرنے سے؟ یہ عرفات اتنا بڑا دن ہے سب سے زیادہ. حدیث میں یہ ہے کہ اتنا بڑا دن ہے، اللہ صاحب سبحانہ تعالیٰ اس پہ ایک راحت اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ رحمت کی نظر کیا ہے؟ وہ خاص تجلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو بھیجتے ہیں. ایک خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتے ہیں اس دن پر. اور اس رحمت کے صدقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، ہم سب کا کام بنا دیا. کیونکہ یا رسول اللہ یہ جو اتنی بڑی خوشخبری آئی ہے یہ عرفات والوں کے لیے، ہر آدمی عرفات میں نہیں پہنچ سکتا نا. ہم تو یہیں بیٹھے نا بارڈر میں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے. یہ مسجد انہیں کے ہوگی عرفات میں. تو انہوں نے کتنی بہترین سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ یا یہ جو معاملہ ہے صرف انہیں کے لیے جو عرفات میں لوگ موجود ہیں اس وقت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ نہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی جہاں ہوگا اس میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو بخش دے گا. تو یہ تو بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہ یہ جو عرفات کی گھڑی ہیں تو اتنی بڑی گھڑی ہیں کہ ہمیں تو اس کا بے انتہا اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس دن کے لیے. اسی لیے اس کو عید کا دن بھی کہتے ہیں. دیکھیں اگلا دن اس کا خوشی کا دن رہے گا ہمارا. اتنا بڑا دن اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا دن اور سب سے بڑی کامیابی کا ہے. بتاؤ دنیا میں تو ہم کامیابی دیکھتے ہیں نا کہ سب سے بڑی کامیابی ایک آدمی کی ہے، بڑا اسٹیٹس مل جائے اس کو دنیا کے اندر. جو دنیا کا اسٹیٹس ہے تو آپ جانتے ہیں، میں کیا گناؤں آپ سے کہ یہ اس کے پاس ہے کہ یار بڑا بندہ ہے، یار کمال ہے، واہ جی بڑا کمال بندہ ہے جی. وہ چیزیں دیکھ کر جو اسٹیٹس ہے نا وہ دنیا کے خاص، بڑا آدمی جی، تو بہت اونچا آدمی، کیا بات ہے جی اس کی، فلاں آدمی. تو اللہ کا اسٹیٹس اور ہے الحمدللہ. سب سے بڑا، سب سے خوش قسمت، سب سے عظیم انسان وہ ہے سبحان اللہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو بخشا ہوا ہو. سبحان اللہ، اللہ نے اس کو بخش دیا. سب سے بڑا آدمی وہ یاد رکھے، بخش کا جس کا سامان ہو جائے. تو آج سب سے بڑا انسان وہ ہوگا، مومن وہ ہوگا کہ جو اس عرفات کے دن میں اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لے گا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. شکرانے کے طور پہ کچھ لفظ عرض کیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے کہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی ہے اس اعلیٰ رات میں. اور یہ اس دن کی رات ہے جو دن ہوتا ہے نا برکت والے. کل جمعہ ہے نا، لیکن آج ہی سے اس کی برکتیں شروع ہو گئی ہیں. اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے. تو عرفات تو کل ہوگا نا، مہینہ بھی تو ہے نا. آج مہینہ میں جشن جو لگ رہا ہوگا الحمدللہ، ساری دنیا جمع ہوگی، تیاری کر رہی ہوگی صبح جانے کے لیے. تھوڑے دنوں میں کام شروع ہو جائے گا، تھوڑے گھنٹوں کے بعد.
اس میں بنا کی برکات ہیں، آج عرفات کی رات کی بھی برکات ہیں. بس آنکھ بند کر کے سمجھا کریں حاجیوں کے ساتھ ہم بھی ہیں کیونکہ انسان ہر وقت ہر جگہ جسم سے نہیں جاتا، کبھی روح سے بھی چلا جاتا ہے. جب روح سے جانا ہوتا ہے انسان کا وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی جسم سے گھوم رہا ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی اس کے اندر، تو اس کو نہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے، نہ جالین شریف نظر آتی ہے، اس کو نہ مدینہ نظر آتا ہے، بس ہاتھ خود لگا کے واپس آتا ہے. بعض لوگ ایسے پہنچ نہیں سکتے، جسم نہیں جاتا لیکن روح پہنچی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے زیادہ مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روح سے بھی پہنچایا اور جسم سے بھی پہنچایا ہے. دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. روح ہماری بیدار ہو جائے. یہ کرم نہیں کیا اللہ نے ایک ساتھ، اور بھی کتنا بڑا کرم کر دیا ہمارے ساتھ، خاص طور پر بزرگوں کے صدقے سے. تو اپنے حضرت کا صدقہ ہی کہوں گا اس کو کہ ایسی رات کو صرف یہیں تک نہیں رکھا، بلکہ وہ عمل اللہ پاک ہم سے کروا رہے ہیں، اتنا عظیم عمل ہم سے کروا رہے ہیں کہ جو پورے 10 دنوں جیسے پہلے عرض کیا، پورے ذی الحجہ کی جان ہے وہ عمل، وہ اصل جان ہے. وہ عمل اللہ پاک ہم سے کرا رہے ہیں. اور اس عمل کی خوشخبری کتنی بڑی دی ہے. دیکھنا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ان دنوں میں، ان راتوں میں میرا ذکر کرے گا تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. ایک خوشخبری اور مل گئی ہمیں الحمدللہ. یہ عرفہ کی رات میں شب جمعہ میں اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ تو بہت کم توفیق ہوگی کسی کو اس وقت ذکر کی. تو چلو عرفہ مل گیا وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو منانا بھی چاہیے نا. اللہ نے طریقہ بتایا کہ اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے کہ میرا ذکر کرو. یہ رات بھی مل گئی ہمیں، شب جمعہ بھی مل گیا، مسجد بھی مل گئی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں صرف وہی آئیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی خیال رکھیں کہ متقیوں کا گھر ہے، یہ صرف وہی لوگ آتے ہیں. الحمدللہ اس میں کنجوسی نہ کیا کرے. ہر نماز کو مسجد میں جا کے ادا کرنے کی کوشش کرے. بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والے کہتے ہیں گرمی ہو جاتی نماز، دکان بھی ہو جاتی جی فلاں جو ہوتے، نہیں مسجد کو تلاش کرے. کوئی نماز ایسی نہ ہو ہماری 5 نمازوں میں سے اللہ پاک سے عافیت دے کہ انسان کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعی، تو مسجد کو نہ چھوڑے. سب سے بڑی وہ جو دن میں وقت ضائع کر رہا ہوں یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں چل کے نہیں جا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں انسان جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پرصراط پہ گزرنے پہ آسانی عطا فرماتے ہیں. ساتھ میں فرمایا اکثر وقت اپنا مسجد میں گزارا کرو. اکثر وقت سے مراد کیا ہے؟ نماز فرائض ادا کیا کوئی شخص، ان نمازوں کو ادا کہاں کریں؟ مسجد میں ادا کرو. مسجد میں جاؤ. کتنے انعام اللہ پاک رکھ دیتے ہیں. تو کبھی ہم سحر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عصر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی مغرب چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. نہیں، پوری نیت صبح سے یہ کریں اللہ تعالیٰ صحت رافیت نصیب فرما، کوئی رکاوٹ ایسی نہ ڈال جو مجھے مسجد میں جانے سے روکے. ہر حالت میں دوڑتے ہیں مسجد کی طرف. تو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس نے اپنے متقیوں کا گھر بتایا اس میں بٹھایا بھی، شب جمعہ بھی عطا فرمائی، اور شب عرفات بھی دی جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، زندگی ہو یا نہ ہو اس میں ہمیں عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں بالخصوص وہ عمل عطا فرما دیا سبحان اللہ جس کے بارے میں خوشخبری بھی دی ہے کہ جو ذکر کریں گے ان دنوں کے اندر تو ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری. تب یہاں آپ دیکھیں ذکر کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے یہ چیز کہ اتنی بڑی رات میں، اتنے بڑے ایام کے اندر اللہ نے کوئی عبادت کا ذکر نہیں کیا. ذکر تو کس چیز کا کہ بس میرا ذکر کرو. جب یہ دن پا جاؤ، یہ راتیں پا جاؤ تو تمہیں کام یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو. اب دیکھیں کل سے کیا ہوگا کہ اس قدر محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اتنے بڑے دنوں کے اندر سلیکٹ کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کیا تاکہ ذکر سے غافل بننا. اور آپ یہ دیکھیں گے ذکر کی یہ کیفیت ہے ان دنوں کے اندر. کل عرفہ کا دن ہے کہ کل صبح ہوتے ہی
واجب ہو جائے گا ہر انسان پر جو مسجد میں نماز پڑھے کہ ذکر کرے بغیر نکلے ہی نہ یہاں سے، نکلے ہی نہ، جیسے فرض ہو، اور وہ بھی جہر کے ساتھ، بلندی کے ساتھ اللہ کو یاد۔ تو پھر اب کیسے بچے گا آدمی ذکر سے؟ پہلے ہی شروع کر دے آدمی ذکر زندگی نہیں نکلنے دے گا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اس تو باز نہیں آتے، بہت اللہ نے کہا ہے ہمیں ذکر کرو ذکر کرو ذکر، پورا قرآن بڑا ہے، اور ہم پھر بھی صرف کر جاتے ہیں۔ تو کہ ٹھیک ہے اب میں تم سے کام کراتا ہوں۔ یہ دنوں تو میں چاہتا ہوں کہ ضائع، کسی انسان کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ان دنوں کے اندر میں دے دوں اس کو 10 دن دے دوں اور ذکر نہ کرے، اور کہتا ہے اس انسانوں کو تو میں بھول ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا کہ جو یہ دن پا جائے اور صبح شام میرا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے۔ آج میں صاحب کے ساتھ نہ بیٹھتا کچھ تھے تو مجھے کہاں یہ چیز نصیب ہوتی، مجھے تو پتہ نہیں تھا صبح اور شام کو ذکر کیا ہوتا، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا اہتمام اور پھر اتنا اہتمام، یہ سب یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے چیزیں، سب اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے چیز۔ یاد رکھیں سارا دین جو ملتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہی سے ملتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اور قبولیت بھی میں بتا دوں آپ، سارے اعمال کی قبولیت بھی جو ہوگی وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی۔ کیسے؟ ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں نماز، یہ آپ لگے رہے، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ عمل کرتا ہے۔ فرق کیا ہوگا جو میں نے یہ بات کہی ہے؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ایک ایسی نور، ایسی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری عبادات قبول ہوں گی۔ قرآن اس کا مخلصین لہ الدین، کہ دین وہی ہے جس میں اخلاص ہو، نماز وہی ہو جس میں اخلاص ہو، حج وہی ہے جس میں اخلاص ہو۔ یہ اخلاص ملے گا کہاں؟ کہ اخلاص صرف ملے گا کون سی عبادت سے؟ کہ کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھنا شروع ہو، تو پھر یہ اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں۔ کیسے اخلاص آتا ہے؟ کہ چھوٹا بھی عمل ان کو ہوتا ہے لیکن وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنے چھوٹا عمل ہو آدمی، کتنی بڑی برکت ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اور وہیں سے ذکر نصیب ہوتا ہے۔ جیسے میں بتاؤں یہ ہم جو بیٹھے ہیں بالکل بانگ بتا، اپنے حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ مجھ کی وجہ سے آج ہماری مجلس قائم ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ شب جمعہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اور کیسے موقع پہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک سن لیں، یعنی ایک انعام سن لیں کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ جب کچھ جمع ہوتی ہے، اب کتنی ایک عمل ایسا ہے جو بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، سارے عملوں سے اونچا کر دیا، والا ذکر اللہ اکبر، وہ کر دیا۔ کیا وجہ ایسی؟ بس وجہ کیا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ دنیا بنائی ہے، دنیا میں میری ذکر چلے، بس میری یاد ہو، مجھے بس یاد کرتا رہے بندہ، دوسرا کام ہی نہ کرے، بس اس لیے میں بندے کو زمین پہ بھیجے۔ جب وہی ہم چھوڑ دیں گے ذکر اللہ، تو پھر رہا کیا باقی بات؟ تو کبھی غافل نہ ہو انسان اللہ کے ذکر سے۔ بہت سی شیطان بول کے بھائی یہ تو تم کام کرے ذکر کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کام کرے تم کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اخلاص چاہیے وہاں دینے کے لیے۔ بڑے سے بڑا نوٹ بھی لے جائیں، نوٹ اگلا وہ نوٹ قبول کرے گا جو اصلی ہوگا، بولے سبحان اللہ۔ کوئی کیسا نوٹ ہے جی 100 پاؤنڈ کا نوٹ ہے جی بریڈ دے دو، نوٹ دے گا کہ جی 100 پاؤنڈ اپنے پاس رکھو، یہ 1 پاؤنڈ کی بریڈ میں آپ کو نہیں دیتا، ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور آپ اصل نوٹ لے جائیں، ماشاء اللہ، اصل نوٹ لے جائیں کوئی تو جو چاہے خرید لیں اس سے آپ جا کے، کیا کتنے چھوٹا نوٹ ہوگا جی اصلی ہے، اٹھائیں جی آپ چیز آپ کی۔ تو اللہ کے یہاں تو اس سے زیادہ اصلی چیز چاہیے۔ جب بولے گا جی یہ نمازیں وہ نمازیں، کیا جی اصلی ہے نقلی ہے؟ اس کو یاد آئے گا اللہ علیہ کی صحبت، کاش بیٹھا ہوتا ہے میری چیز اصلی ہوتی۔ تھوڑا ہو، اللہ کہتا ہے تھوڑا ہو ستھرا ہو۔ اللہ نہیں کہتا تو اتنی باتیں کر، یہ کر فلاں کر، اس کا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ساری زندگی میں ایک حج کر لے، لیکن ایسا حج کر لے جو میرے لیے ہو۔ اللہ ساری زندگی تو ایک نماز ایسی پیش کر دے اللہ کے حضور میں جا کے،
کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز خالص آپ کے لیے تھی پوری زندگی سے، وہ ایک نماز کے بدلے تجھے جنتیں کھول دوں گا تھے. لیکن اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا میرے بھائیو، اتنا مشکل ہوگا اس وقت کہ ہم ایسی عمل پیش کر سکیں جو خالص اللہ کے لیے ہو. یہ حقیقی بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت مشکل ہو جس عمل کے اندر اللہیت ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، وہ چیز بہت مشکل ہو. لیکن بہت آسان ہے کسی ایسے اللہ والے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جس کا فعل وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، آپ خود بھی کرنے لگیں گے اللہ کے لیے. ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ اس نیت سے کسی اللہ والے کے پاس گئے کہ یا اللہ یہ عمل تیرے جیسا کرتا ہے. سنیں ذرا، یا اللہ عمل جو کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ یہ اخلاص سے کرتا ہے اور تیرے لیے اس کے سارے عمل ہیں. اور آپ کو اس پہ یقین ہو گیا، بولے سبحان اللہ. مجھے یقین ہو کہ بنا ہی اللہ والے سے لیا کہ اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ والا بنتا ہی نہ. دنیا چاہے کتنا کچھ کیا، اس دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، تو چلتے ہیں نا معاملہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، گھر والے دشمن بنے سارے. انہوں نے فضول باتیں کی، دوست بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. جان دینے والے بھی ہوتے ہیں اور جان لینے والے بھی ہوتے ہیں. اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے انسان، اس کی فکر نہ کرے. کیا ہے کہ بھائی دیکھتا ہے کہ یہ تو آدمی جو ہے اللہ کے لیے کرتا ہے سارا کام، اللہ کے لیے اس کا اخلاص ہے. تو جب یہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر آپ میں نیت کرتا ہوں کہ یار چلو یہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو چلو اس کے پاس ہم بھی بیٹھنا شروع ہو جائیں. جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا عمل بھی جو ہے وہ اخلاص والا ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا. یہ جذب رکھے اللہ والوں کے اندر تھا اللہ تعالیٰ. صرف بیٹھنے کا کہا انہوں نے، اللہ کا صرف صحبت اختیار کرنی ہے، تو انہیں بیٹھنا ہے اس کے ساتھ، تو تیرا عمل میں بھی اخلاص آنا شروع ہو جائے گا. اور سنیں خوشخبری، کہتے ہیں اگر اخلاص نہ بھی آئے گا لیکن تیری اس نیت سے اس کی نقل کرنے پہ تجھے میں اخلاص والے درجے پہ پہنچا دوں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی قدر کرتا ہے. تو ہم تو بھائی سست آدمی ہیں، میں ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ میرا ملک کچھ ہے. اتنا تو کر لے آدمی، کسی اللہ کے پاس سلام دعائی کر لے اس کے ساتھ بیٹھ کے، سلامی دعائی کر لے، چلو بیٹھتے ہیں اس کے پاس، یار ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہیں چلے جایا کریں، یار اس کے پاس چلو جا کے کبھی سلام کر لیا کریں. یہ کی چیزیں جو ہیں یہ کام آئیں گی آخرت میں. ان عبادات کو ہم حاصل کر لیں تو بڑی اونچی چیز. تو دیکھیں آپ حضرت کی صحبت کا اثر ہے کہ جو الحمد نقلی کی وجہ سے کام ہوگا، مطلب ہم تو اصل نہیں بن سکے، نہ اللہ والے بن سکے، نہ ہمارے میں وہ کیفیت ہے، نہ وہ چیزیں. اللہ معاف فرمائے، گناہوں سے بھرا انسانوں میں. تو اپنی باتیں آپ بتاتا ہوں. یہ ہے اگر ہوگا معاملہ یہ کہ کچھ دیر حضرت کی صحبت لی ہے الحمدللہ، بس اسی پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کر دے گا ہمارا. تو صحبت کی برکت سے دیکھیں اتنی بڑی چیز دی ہے آپ کو. ہمیں شب جمعہ دیا، شب عرفہ دیا، خوشخبری ملی کہ جنت کی خوشبو عطا ہو گئی، اور پھر عمل دیا. اس عمل پہ دیکھیں آپ کون سا عمل دیا ہے، وہ کتنا بڑا انعام ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان جمع ہو جاتے ہیں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ ادا ان کی اتنی پسند آتی ہے. یہ میں تھوڑا آپ کو یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو تبھی جو چیز پسند آئے گی تو اسی کا اللہ پاک ذکر کرے گا نا. وہ اللہ کہتا ہے ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ آئیں جمع ہوئے، کوئی مطلب نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کچھ نہیں، بس آ کے صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو بھائی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تھوڑی دیر ہم بھی اللہ کا ذکر کریں گے بیٹھ کے. کہ جب میں ایسی جماعت کو دیکھتا ہوں بیٹھے، کہتا ہے مجھے اتنی پسند آتی ہے جماعت، اتنی محبت ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتا کون گناہ گار ہے، کون سیاہ گار ہے، کون فلاں ہے. اللہ کہتا ہے اس جماعت میں یہ نہیں دیکھتا ہوتا ہوں، میں تو اجتماعی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس نیت کے ساتھ آئیں گے دیکھو اللہ کے پاس بیٹھیں گے تو نام دیکھیں گے کتنا بڑا ہے. اللہ کہتا ہے وہ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ میرا دل میں بھی یہ کرتا ہوں پھر کہ جو میرے محبوب فرشتے ہیں ان میں بیٹھ کے میں ان کا ذکر کرتا ہوں. سبحان ایمان کو اتنا تو کرو کہ اس پہ یقین آ جائے ہمیں کہ جتنے دن میں صبح کریں گے جب بھی یہ ہوگا، شام کو کریں گے جب بھی یہ ہوگا، ظہر کے بعد کریں گے جب بھی یہ ہوگا، عصر کے بعد کریں گے جب بھی یہ ہوگا، مغرب کے بعد. یار دیکھیں اللہ ان کی سوچ کتنی بات. ایک شخص مجھ سے پوچھیں گے یہ مغرب میں تو آپ کا ذکر نہیں ہوتا. میں کہ مغرب یہ ہوتا ہے؟ میں کہ نہیں، میں تو مغرب کو ذکر ہوتا ہے. پیچھے جماعت تو ذکر کر رہی ہوتی ہے. میں کہ یہ ذکر نہیں، یہ اللہ کا فضل ہو رہا ہوتا ہے کہ ذکر کی ہر وقت جاری ہوتا ہے ذکر. وہ ایک اجتماعی ہے، 5-6 آدمی بیٹھے ہو
میں وہ پیچھے اللہ کا ذکر کریں، وہ جماعت کا ذکر بن گیا ہے، اللہ کا یہ انعام پھر اتر آیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر بیٹھ کر اپنی مجلس میں کر رہا ہے، اپنے محبوب فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت بھی فرماتے تھے کہ بھائی تم ادھر پھرتے رہتے ہو، جب دیکھو کچھ اللہ والا بیٹھا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، یا کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو تم چپکے سے بیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر شروع کر دو. تم اپنے کام پہ لگ جاؤ، تمہیں کیا ہے، جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا، فلاں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، آپ بیٹھ گئے پیچھے، کہتے ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، 10 منٹ لگا دیتے ہیں پیچھے. وہ ایک مجمع بن جاتا ہے، 3 کا ہو، 4 کا ہو، 5 کا ہو. کتنی بڑی اللہ کی محبوبیت کو حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت اپنی مجلس قائم فرما دیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں دوستو کہ ان پہ اگر ہم عمل کر لیں الحمدللہ، تو بھائی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کرم کر دیتا ہے انسان پہ. ہم اس یار ہم سے تہجد نہیں پڑے کیا فائدہ ہے، یا فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، فلاں روزے نہیں رکھے جا رہے. بھائی یہ کر لیں آپ الحمدللہ کام. مجھے پتہ ہے ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن یہ اس میں کیا مشکل ہے، ان چیزوں میں کیا مشکل ہے. ایک چیز ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا اس میں، یقین نہیں آتا. اس حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، اب یقین نہیں آ رہا کہ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہوگا اپنی مجلس میں بیٹھ کر. اور حقیقت دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ شب عرفہ پر جو سب سے بڑا دن ہے، اس دن پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مجلس کر رہے ہیں اپنے فرشتوں میں ذکر. میں تو کہتا ہوں یہ تو ایسے ذات ہے کہ جو انعام ہمیں ملا ہے نا، کسی آگے کوئی انعام نظر نہیں آتا. اور 100% اتنا مست ہو رہا ہے دل میرا کہ میں تو گیا جنت میں اللہ کے فضل سے. میرا تو کام بن گیا بھائی. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی قبر پہ رحمتوں کی بارش برسائے. کہاں نصیب ہوتی ہے چیز مجھے، میں تو خوش ہوں، میرا تو کام بن گیا، جنت بن گئی. جہاں اللہ میرا ذکر کر رہا ہے عرفات کے رات شب عرفہ کے اندر، ساری دنیا جس کی وجہ سے سجی ہوئی ہے، دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، روحانی طوفان آیا ہے اس وقت. اتنے بابرکت دن ہے عرفہ کا. اس وقت ہمارا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی مجلس کے اندر، کیونکہ بورڈر میں بیٹھے ہم، عرفات میں نہیں بیٹھے، مینا میں نہیں ہیں. نہیں، ہم کام وہ کر رہے ہیں کہ جس کے لیے عرفات بنا، جس کے لیے حج بنا، جس کے لیے منع بنا، جس کے لیے مزدلفہ بنا. یہ ساری چیزیں جو بنائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس لیے بنائی ہیں کہ وہاں میرا ذکر ہو. کہ سارے جو میں رنگ جمائے نا، یہ جمائے اس لیے کہ بس میرا ذکر ہی ہو وہاں پر، اور کچھ وہاں بھی ذکر ہو، وہاں بھی ذکر ہو. اللہ چاہتا ہے ہر طریقے سے میں دیکھوں جگہ جگہ میرا ذکر ہو رہا. اس وقت ہم بولٹ کی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ شکر کس طرح کرنا، شکر یہ کریں میرے بھائیوں، صبح شام یہ مجلس ہوتی ہے اس میں بیٹھ جائے کریں 5-10 منٹ آپ کیا فرق پڑتا. بولے سبحان اللہ. دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم ہو رہا ہے. اتنا کرم کر دے کہ یہ ایسی اتنی بڑی مجلس یہ صبح شام کا انعام اللہ نے رکھ لیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ نہیں، کوئی حاضری کا رجسٹر نہیں رکھا، کچھ کیا کام کرنا ہے، نماز پڑھنی، پیچھے جہاں بیٹھ جائیں آپ سائڈ بیٹھ کے اپنی مرضی اٹھیں، جب چاہے اٹھ کے چلے جائیں. کوئی چکر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ ضرور آپ مرید ہوں فلاں ہوں، ہمارے کوئی ایسا چکر بازی نہیں ہے بھائی. یہ ذکر ہے، ذکر اللہ کا ہے. آپ آئیں اپنی نیت کا پھل لے جائیں. جتنا برتن ہوگا نا، یاد رکھیں وہ اس جگہوں پہ کیسے تقسیم ہوتی ہے خیرات. جب خیرات تقسیم ہوتی ہے نا، وہ تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں برتن اپنے میں لاؤ. بعض لوگ تو پورا دیگ اٹھا کے لاتے ہیں کہ جی ایسے سے پا دیں. ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ماشاء اللہ، لنگر لگاؤ نا تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، ہے نا. یقین ہوتا ہے کہ بھائی بڈی لینا ہے بڑا چیز برتن لا جاؤ تھے، کیونکہ چاول پہ ہے نا چوکھے چکلا ہوں گے. کرتے نہیں، یقین ہے کہ میں برتن لے کے آئے بھر جائے گا، کیونکہ سخی کا دربار ہے وہاں تو لنگر چل رہا ہے، بڑا برتن لے کے جاؤ. تو اللہ پہ یقین نہیں آتا، کہتا ہے میرے مجلس قائم ہوئی ہے، میرا ذکر قائم ہوا ہے، تو بہت بڑا دل لے کے آنا. جتنا بڑا دل لے کے آؤ اتنی بڑی رحمت ڈال دوں گا اس کی. بس یہ ہے کہ دل لے کے آؤ، نیت بنا کے کہ اللہ کے مندر چلے، دل صاف ہو، جا کے وہاں سے ہم نے کیا لینا ہے، اللہ کی خیرات لے کر آنے. کب لے کے آنی؟ صبح ہی صبح. ماشاء اللہ
جس کو صبح ہی صبح اللہ کی خیرات مل جائے سورج نکلنے سے پہلے ہی، یہ فجر کا وقت ہے مومنوں کا، پتہ ہے جس کو فجر کا وقت سورج نکلنے سے پہلے وہ اتنا بڑا دل لے کے آئے جس میں نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، اور محبت سے بھرا دل ہے اس انسان سے جس کے پاس جا رہا ہے، محبت سے بھرا دل ہے، جتنی محبت و جذب کے ساتھ دل لے کر آئے گا کینوں سے پاک کر کے، اللہ کہے گا ڈال دو اس کے سینے کے اندر جتنی بھی خیرات ہے میرے ساتھ، تو اس کا دن کیسا گزرتا ہوگا، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کتنے حادثات سے بچاتا ہوگا، کتنی بیماری سے بچاتا ہوگا، ان کے بچوں کو، ان کے اولادوں کے کیسے کیسے کام، کیسے کیسے حادثات آنے والے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، کیونکہ ہم ایسی دنیا کے اندر ہیں جہاں طوفان ہے ہر طرف، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت مصیبتیں ہیں، ہم ایک ایسی جگہ میں موجود ہیں، تو پروٹیکشن کیا ہے؟ اللہ نے بتایا یہ پروٹیکشن اس کا، آئیں گے بھائیو، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں، راستہ جب بزرگ سے سیکھا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ صبح کی جو خیرات لی ہوتی ہے ماشاءاللہ مست کر دیتی ہے سارا دن، اللہ کا وعدہ جو ہے کہ جو صبح مجھ سے خیرات لے گیا سارے دن کا اس کا میں ذمہ دار ہو جاؤں، اس کے بچوں کا، اس کے کاروبار کا، اس کے سب چیز کا، کیوں؟ یہ وہ شخص ہے سبحان اللہ، سارے فرشتے کھڑے کرتے ہیں یا اللہ اس بندے نے جو فجر کی ہے نا یہ ذکر کے ساتھ کی ہے، جس کے لیے تم نے یہ دنیا قائم کی، یہ ذکر کے لیے اللہ نے دنیا قائم کی ہے، دنیا قائم کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا اس کا، بس دنیا قائم کر فرمایا جب وہ مخلوق، ہر مخلوق جو بھی ہے اس وقت، پتا بھی ہے، درخت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، جو کچھ ہے، بس اس کا کام یہ دنیا میں آ گیا، کوئی کام نہیں اس کا، بس کام کیا ہے کہ مجھے یاد کرو، بس مجھے یاد کرو۔ اور داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، ان کو سب سے بڑا موضوع یہ دیا تھا، اتنی پیاری آواز دی تھی، بعض لوگوں کو پیاری آواز دیتے ہیں، ذکر بھی دیتے ہیں، پیاری آواز بھی دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ، دو نعمتیں ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں، آواز بیچارے کہ ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لحن بھی دیتے ہیں، خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت ذکر عطا فرما دیتے ہیں، لحن داؤدی جس کو کہتے ہیں، مست ہو کر ذکر کریں، جتنی آواز میٹھی نکالیں گے اللہ تعالیٰ اتنی میٹھا ڈال دے گا اس میں، اور داؤد السلام کو کر کے دکھایا کہ ایک نبی پیدا ہی کر دیا کہ ذکر بھی کر اور کر بھی میٹھی آواز کے ساتھ، خود بھی مست اور دنیا کو بھی مست کر۔ جب داؤد السلام ذکر کرتے تھے ان کی خاصیت چیز تھی تو پورے چند پرند سارے ان کے ساتھ مل کر ذکر کرنا شروع کر دیتے، یہ بڑی چیز ہے کہ ایسا ذکر بھی مل جائے جس میں خوبصورتی بھی ہو، آواز بھی ہو، مستی بھی ہو، ماشاءاللہ جذب بھی ہو، جنون بھی ہو، سبحان اللہ، آئیں گے بھائی، شاباش، کوشش کریں، نیند چاہتی رہتی ہے، صبح اپنی کریں ذکر کے ساتھ، بے شک 10 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، ضروری نہیں کہ آپ پوری مجلس حاصل بیٹھیں، وہ تو پھر اللہ بٹھائے گا خود، جتنی دیر بٹھائے گا آپ سے، وہ تو وہ جانے آپ کی محبت اللہ کے ساتھ جتنی بڑھ جائے، بس یہی ایک نشانی، جس کو اللہ کے ذکر سے بغض شروع ہو گیا، نفرت شروع ہو گئی، اور اس کو تکلیف ہونے لگی، بھاگنے کو دل کرنے لگا، تو سمجھو اللہ سے ناراض ہو گیا، یہ حدیث ہے، اللہ سے ناراض ہو، کیونکہ اس کو دل میں بغض، ایک عجیب حدیث پڑھی آج میں نے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ اچھی بات نہیں، بڑا حیرانی سے حدیث پڑھی، اللہ پاک ظالموں کو اپنے ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتا، ظالم کون ہے؟ سوچا اس پر، ظالم وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنی جان کے ساتھ، بغض، حسد، جلن، بہت چیزیں انسان کے دل میں آتی ہیں، کہتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سب سے بڑے کیا کرتا ہوں، اس کے ذکر سے اس کو ہواڑ پیدا کر دیتا ہوں، نفرت پیدا کرتا ہوں، خوف پیدا کر دیتا ہوں، اور برائیاں آتی ہیں ذکر کے بعد، مجھے تو اور غصہ آ رہا ہے، میرے تو اور طبیعت خراب ہو رہی ہے، ذکر جتنا کرتا ہوں اتنی میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے اس کیفیت سے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے استدامہ، یہ سب حدیثیں ہیں، نشانی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور جس کو اللہ تعالیٰ آج گیا ذکر میں، جیسے ماشاءاللہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہوگا، یار مزہ ہے یار، کوشش کریں کل پھر بھی آئیے، بس بن گیا کام اس کا، کیوں یہ نشانی نے کہا کہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے کہ جس کو میرے ذکر سے محبت ہو جائے، کوئی اچھی چیز دیکھتے کسی کا دیدار میں، چلو یا پھر دیکھ کے آتے ہیں، بڑا خوبصورت چیز دل کرتے ہیں نا، ایسی جس کو اللہ کی محبت پیدا ہو گئی نا کہ یار اللہ کا ذکر مزہ ہے یار، مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنا مزہ آتا ہے مجلس میں،
میں تو صبح سے گزر جاتا تھا، آج بیٹھا ہوں تو بڑا لطف ہے یار ذکر کے اندر، بس سمجھے اس کا کام بن گیا۔ چلیں آپ ذکر کریں، تھوڑا درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کو گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آج کی ساری برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں معرفت نصیب فرما، عرفان نصیب فرما، ایمان یقین فرما، یقین نصیب فرما، ایقان نصیب فرما، یا اللہ نبی پاک میں محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، آپ کا سچا عاشق بنا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔